اہل زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ گھر بت کدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا ہے۔ ان بتوں کے نام ود، سا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابوالبشر حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس کی تعلیمات کو یکسر بلا چکے ہیں۔ حضرت ادریس نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے، لیکن اب تو حضرت ادریس بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و یاری نے کرہ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بدیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے اور ادھر آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المامور کی جانب اٹھتی ہیں۔ وہ منتظر ہیں کہ اللہ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح کی والدہ کا نام سخا بنت انوش تھا۔ حضرت نوح کا وطن موجودہ عراق تھا۔ پہلے زمانے میں اس کو کلدانیہ کہتے تھے۔ حضرت نوح کی ولادت حضرت آدم کے وصال کے تقریباً 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت نوح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ باسط حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متجاوز ہوئی۔ قوم کی بے راہ روی اور مصائب کا کوہ گراں حضرت نوح طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ بارگاہ خداوندی میں گزارشات حضرت نوح کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے۔ کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی، خبطیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف اسی لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ ہی گیا کہ جب قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی مروزات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نون واؤ نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا،
لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا یعنی توبہ کی جانب تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چوپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ خفیہ غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغتا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سا اور یگوس اور یوق اور نصر کو کبھی تک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سے کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حکم حضرت نوح کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت گاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت سوری فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارک الجامر اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ گویا آج کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ طوفان نوح حضرت نوح کشتی بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھبتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اس میں رکھ لو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح نے احکم خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابتا، میری فکر نہ کرو، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی،
اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چوپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا، صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بکھری خوفناک موجوں میں تیرتی پہ رہی تھی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں اسی اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی اسی آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی اسی زبانیں ہو چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے تو حضرت نوح ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح کو نبوت ملی اور وہ 950 برس تک قوم کو ہدایت کرتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس تک زندہ رہے۔ جب لوگوں کی نسلیں بڑھ گئیں اور پھیل گئیں اور آپ کی عمر 1050 برس ہوئی تو آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت نوح کی عمر 1400 برس ہوئی۔ آخر وقت میں موت کے فرشتے نے آپ سے پوچھا، اے دراز ترین عمر والے پیغمبر، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے جواب دیا، جیسے کسی نے ایک مکان بنایا ہو جس کے 2 دروازے رکھے ہوں، میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔